الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ بزرگان محترم، برادران اسلام، عزیز دوستوں، دنیا میں ہر انسان چاہے مرد ہو یا عورت، امیر ہو یا غریب، سکون چاہتا ہے، راحت چاہتا ہے، آرام چاہتا ہے۔ سکون کے لیے، راحت کے لیے، آرام کے لیے، راحت کے اسباب وہ اختیار کرتا ہے، سکون کے سامان کو اختیار کرتا ہے، اختیار کر کے یہ سوچتا ہے کہ میں نے سکون کے اسباب اختیار کیے ہیں، اس سے مجھے سکون ملے گا، میں نے راحت کا سامان اختیار کر لیا ہے، مجھے سکون ملے گا۔ دنیا میں سکون اور راحت کے سامان کو اختیار کرنے کے باوجود، آرام کے ذرائع کو اختیار کرنے کے باوجود اسے سکون نہیں ملتا، وہ ناکام ہو جاتا ہے۔ اب جاننا یہ ہے کہ سکون کہاں سے ملتا ہے، راحت کہاں سے ملتی ہے، آرام کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا۔ تو اس کا بہت آسان حل ہے۔ سکون، دنیا میں سکون جو ملتا ہے وہ عافیت سے ملتا ہے۔ دنیا میں راحت اور آرام جو ملتی ہے وہ عافیت سے ملتی ہے۔ اور عافیت کہاں سے ملتی ہے؟ عافیت اللہ رب العزت سے ملتی ہے۔ عافیت بہت بڑی دولت اور بہت بڑی نعمت ہے۔ عافیت جسے مل جاتی ہے اسے سکون بھی میسر ہو جاتا ہے، راحت بھی میسر ہو جاتی ہے، آرام بھی مل جاتا ہے۔ ہم دنیا میں جہاں اللہ رب العزت سے دعائیں مانگتے ہیں، بہت ساری ہم دعائیں مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے گھر مانگتے ہیں، اولاد مانگتے ہیں، بیوی مانگتے ہیں، بچے مانگتے ہیں، اسی طرح جائیداد مانگتے ہیں، مال، تجارت، ملازمت، پیسہ، جہاں دوسری ساری نعمتیں اللہ سے ہم مانگتے ہیں وہاں عافیت نہیں مانگتے۔ عافیت نہ مانگنے کی وجہ سے اولاد بھی مل جاتی ہے لیکن سکون نہیں ملتا۔ عافیت نہ مانگنے کی وجہ سے گھر میں بیوی ہے لیکن سکون نہیں ہے۔ عافیت نہ مانگنے کی وجہ سے مال ہے، جائیداد ہے، پیسہ ہے، دولت ہے، ملازمت ہے، تجارت ہے اور کار، بنگلہ، ایسی سب کچھ ہونے کے باوجود بھی سکون نہیں ملتا، اس لیے کہ عافیت نہیں ہے، اللہ سے عافیت نہیں مانگی۔ اللہ کے نبی، عافیت کتنی بڑی چیز ہے، اسی وجہ سے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ نے ایک مرتبہ منبر پر کھڑے ہو کر ارشاد فرمایا، اسأل اللہ الدنیا والآخرہ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے عافیت مانگو، عافیت کا سوال کرو، اس لیے کہ عافیت اگر مل گئی، عافیت دنیا میں آپ کو مل گئی، وہی عافیت آخرت میں مل گئی تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ عافیت بہت بڑی نعمت ہے۔ آج ہم نے عافیت نہیں مانگی اللہ تبارک و تعالیٰ سے سب کچھ۔ اول تو ہم دعائیں بہت کم مانگتے ہیں، لیکن جب بھی موقع ملتا ہے دعائیں مانگتے ہیں، سب کچھ مانگتے ہیں، عافیت نہیں مانگتے، جس کی وجہ سے زندگی میں سکون، راحت، آرام کچھ بھی نہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک صحابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، جاء رجل الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آ کر انہوں نے نبی علیہ السلام سے سوال کیا، ای الدعاء افضل، یا رسول اللہ سب سے بہترین دعا کون سی ہے، سب سے افضل دعا کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اسأل اللہ الدنیا والآخرہ، سب سے بہترین عافیت اللہ سے مانگو، دنیا کی بھی عافیت، آخرت کی بھی عافیت۔ اگلے دن آئے، اگلے دن بھی اللہ کے نبی نے یہی جواب دیا، تیسرے دن آئے، تیسرے دن بھی یہی جواب دیا، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایمان کے بعد، ایمان تو بہت بڑی دولت ہے، ایمان بہت بڑی نعمت ہے، ایمان کے بعد اگر کوئی بڑی دولت اور نعمت ہے تو وہ عافیت ہے۔
ایمان کے بعد اگر کسی کو عافیت مل گئی، ایمان کی دولت ملنے کے بعد، تو وہ کامیاب ہے۔ عافیت، اللہ کے نبی اتنے بڑے پیغمبر ہونے کے باوجود اللہ رب العزت سے دعائیں مانگتے ہیں، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ، اللہم انی اسألک العافیہ، اللہم انی اسألک دوام العافیہ، شکر العافیہ۔ اللہ کے نبی عافیت مانگا کرتے تھے۔ آج ہم نے عافیت نہیں مانگی، جس کی وجہ سے ہمارے پاس چیزیں، دولت، مال، اسباب ہونے کے باوجود ہمارے یہاں عافیت نہیں ہے۔ ہمیں سب کچھ حاصل ہو گیا لیکن سکون حاصل نہیں ہوا۔ اب عافیت کیا ہے؟ عافیت کا مطلب کیا ہے؟ عافیت کے معنی کیا ہیں؟ عافیت کہتے کسے ہیں؟ تو علماء اکرام نے کہا کہ 3 چیزیں دیکھ لو، اگر وہ تمہارے اندر ہے تو سمجھ لو کہ عافیت ہے۔ 3 چیزیں اگر تمہیں مل گئی، 3 چیزیں اگر تمہاری زندگی میں ہے تو گویا تمہیں عافیت نصیب ہو گئی۔ پہلا فرمایا کہ بغیر مشقت کی روزی کا مل جانا، بغیر مشقت کے رزق کا مل جانا، یہ عافیت کی دلیل، عافیت کے ہونے کی دلیل ہے۔ یعنی انسان روزی کے لیے پریشان نہ ہو، انسان روزی کے لیے کتنی مصیبتیں، کتنے پاپڑ بیلتا ہے، کیا کیا کرتا ہے، اگر عافیت ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عافیت نصیب ہوگی تو بغیر مشقت کے اللہ روزی دے دیں گے، رزق دے دیں گے۔ اب جاننا یہ ہے کہ رزق کسے کہتے ہیں۔ ہمارے ذہنوں میں یہ بات ہے کہ رزق کا مطلب کھانا، شربت، اناج، دانہ، گیہوں، اس کو ہم رزق سمجھتے ہیں۔ کھانے کو رزق سمجھتے ہیں، چاول کو رزق سمجھتے ہیں، دال کو رزق سمجھتے ہیں، شربت کو رزق سمجھتے ہیں، کھانے پینے کی جو اشیاء ہوتی ہے اسے ہم رزق سمجھتے ہیں۔ لیکن رزق کسے کہتے ہیں؟ ہر وہ چیز جس کا انسان محتاج ہے وہ رزق ہے۔ اگر انسان مکان کا محتاج ہے تو مکان رزق ہے، اگر انسان کپڑے کا محتاج ہے تو کپڑا رزق ہے، اگر انسان بچے کی اسکول کی فیس کے لیے پیسوں کا محتاج ہے تو وہ اسکول کے پیسے جو ہے وہ رزق ہے، اگر انسان بستر کے لیے بستر کا محتاج ہے تو بستر رزق ہے، اگر انسان کو دوا کی ضرورت ہے، دوا مل گئی، وہ رزق ہے۔ عافیت کسے کہتے ہیں؟ مشقت کے بغیر روزی مل جانا کسے کہتے ہیں؟ سہولت سے کپڑا حاصل ہو گیا، یہ بھی رزق ہے، سہولت سے مکان حاصل ہو گیا، یہ بھی رزق ہے، سہولت سے سواری حاصل ہو گئی، یہ بھی رزق ہے، سہولت سے غذا مل گئی، یہ بھی رزق ہے، سہولت سے دوا مل گئی، یہ بھی رزق ہے، سہولت سے ڈاکٹر مل گیا، ڈاکٹر نے اس کے مرض کی تشخیص کر کے دوا اس کو تجویز کر دی، وہ دوا لینے کے بعد وہ ٹھیک ہو گیا، یہ بھی رزق ہے۔ صرف رزق کھانے پینے کی چیزوں کو نہیں کہتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین پر جتنے رینگنے والے جانور ہیں، کیڑے مکوڑے ہیں، جتنی مخلوقات ہیں، سب کے رزق کی ذمہ داری اللہ نے لے رکھی ہے۔ اللہ نے سب کے رزق کی ذمہ داری لے رکھی ہے۔ اگر انسان کو کپڑا چاہیے تو کپڑے کی ذمہ داری اللہ نے لے رکھی ہے، انسان کو روزی چاہیے، کھانا پینا چاہیے، کھانے کی ذمہ داری اللہ نے لے رکھی ہے، انسان کو صحت چاہیے، صحت کی ذمہ داری اللہ نے لے رکھی ہے، نفع چاہیے، نفع کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے لے رکھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے مخلوقات، جتنی مخلوقات ہیں، 18,000 مخلوقات، پورے 18,000 مخلوقات کی ضروریات کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ پورے کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کی ضرورت کو پورا کرتے ہیں۔ پتھر کے اندر کیڑوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ رزق دیتے ہیں، رزق کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے لے رکھی ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے، خواب میں کسی نے دیکھا کہ اسے کہنے والا کہہ رہا ہے کہ بھائی تمہارے تکیے کے نیچے 1,000 دینار رکھے ہوئے ہیں، صبح اٹھ کر تم اسے اپنے خرچ میں لا لینا۔ تو خواب ہی میں اس نے اس سے سوال کیا کہ کیا بھائی اس 1,000 دینار میں عافیت ہے، اس 1,000 دینار میں برکت ہے؟ تو کہنے والے نے کہا کہ نہیں، اس میں عافیت نہیں ہے، برکت نہیں ہے۔ تو اس نے کہا کہ مجھے ایسے 1,000 دینار کی ضرورت نہیں جس میں نہ عافیت ہو نہ برکت ہو۔ صبح کو جب وہ اٹھا تو اس نے تکیہ اٹھا کر دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا، اس لیے کہ اسے ضرورت ہی نہیں ہے جس میں برکت نہ ہو، جس میں عافیت نہ ہو اس پیسے کی۔ اگلے دن جب سوتا ہے وہی خواب آتا ہے، خواب میں کہنے والا کہہ رہا ہے کہ بھائی تمہارے تکیے کے نیچے 100 دینار رکھے ہوئے ہیں،
صبح اٹھ کر تم اپنے قرض میں اسے لا لینا۔ اب خواب ہی میں یہ اس کو پوچھ رہا ہے کیا ان 100 دینار میں میرے لیے عافیت ہے، برکت ہے؟ تو کہنے والے نے کہا کہ نہیں، اس میں عافیت تو نہیں ہے، برکت تو نہیں ہے۔ پھر اس نے خواب ہی میں اس کو جواب دے دیا کہ مجھے ایسے پیسوں کی ضرورت نہیں جس میں نہ عافیت ہو نہ برکت ہو۔ صبح وہ اٹھا، تکیا اٹھا کر کے دیکھنا بھی اس نے گوارا نہیں کیا۔ تیسرا دن جب وہ سویا ہے تو خواب میں اسی بندے نے آ کر کہا کہ بھائی تمہارے تکیے کے نیچے 1 دینار رکھا ہوا ہے، وہ دینار تم لے لو، اپنے خرچ میں لا لو۔ اب اس نے وہی سوال کیا کیا اس 1 دینار میں میرے لیے عافیت ہے، برکت ہے؟ تو اس نے کہا ہاں، اس میں عافیت ہے، برکت ہے۔ جب وہ صبح اٹھا، اٹھ کر کے اس نے تہجد پڑھی، فجر پڑھی، وضو بنایا، نماز سے فراغت کے بعد جب تکیا اٹھا کر دیکھا تو وہاں 1 دینار تھا۔ اب وہ 1 دینار لے کر کے بازار گیا۔ بازار جا کر اس نے ایک مچھلی خریدی۔ وہ مچھلی خرید کر کے بازار سے گھر لے آیا۔ مچھلی کو پکانے کے لیے جب پاک کیا، اس کو صاف کیا، اس کا پیٹ چیرا تو اس مچھلی کے اندر سے اسے ایک ہیرا ملا، ایک ہیرا اسے دستیاب ہوا۔ وہ ہیرا لے جا کر کے جب اس نے بازار میں بیچا تو اس کی ساری ضروریات اس رقم سے پوری ہو گئی۔ اس کو کہتے ہیں عافیت۔ 1 دینار میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی پوری ضروریات کو ختم کر، پوری ضروریات اللہ نے اس کی مکمل کر دی، اس کی ضروریات کا سامان مہیا کر دیا۔ اس کو کہتے ہیں عافیت اور برکت۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم لوگ 1 دینار لے کر کے، کچھ پیسے لے کر کے نکلے اور مچھلی خرید کر کے مچھلی میں ہیرا تلاش کرنے لگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جن کو چاہے دے دیتے ہیں، بعض لوگوں کو اللہ آزماتے ہیں، ہر ایک کے ساتھ یہ اللہ کا معاملہ نہیں ہوتا۔ آپ دیکھیے، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے عافیت عطا فرمائی تو کم رزق میں 1 دینار کے اندر اس کی پوری ضروریات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورا کر دیا۔ اب یہ بغیر مشقت والی روزی، بغیر مشقت والا رزق کیسے ملتا ہے، کیسے عافیت کیسے ملتی ہے؟ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کلام پاک میں فرماتے ہیں کہ اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا۔ بغیر مشقت کا رزق حاصل کرنے کے لیے، عافیت والی روزی حاصل کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ پاک کلام میں فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ جو تقوی اختیار کرتا ہے، پرہیزگاری اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بے حساب رزق اسے عطا کرتے ہیں۔ عافیت والی روزی، عافیت والا رزق پانے کے لیے ہمیں نیک بننا پڑے گا، تقوی اختیار کرنا پڑے گا، پرہیزگاری اختیار کرنی پڑے گی۔ ہمیں اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کرنا ہوگا، اپنے آپ کو ہمیں خطاؤں سے پاک کرنا ہوگا، اخلاق رذیلہ سے ہمیں اپنے آپ کو پاک کرنا ہوگا، جب جا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عافیت نصیب ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بغیر مشقت کی روزی، اس کی مثال، اب بغیر مشقت کی روزی کیا ہے اس کی مثال آپ ایسے سمجھ سکتے ہیں۔ کچھ مرغیاں ہیں جو آنگن میں ہیں۔ اب ایک بندہ جو ہے ان کو دانہ ڈالنے والا، ایک طریقہ یہ ہے کہ ایک کٹوری میں دانہ لے کر آئے اور آنگن میں جو ہے ایسے اچھال دے، آنگن میں ایسے پھیلا دے، ایسے ڈالیں کہ وہ سارے دانے پھیل جائیں۔ اب آپ بتائیے اس مرغی کو دانہ چننے کے لیے کتنی مشقت ہوگی، کتنی تکلیف ہوگی۔ ایک دانہ ادھر گر گرا ہے، ایک دانہ ادھر، ایک دانہ ادھر۔ وہی اگر کوئی بندہ کٹوری میں دانے لے کر آ کر مرغی کے سامنے رکھ دیں تو کتنی آسانی سے وہ کھا سکتی ہے۔ بغیر مشقت کی روزی ملنا ایسا ہی ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رزق کے لیے پریشان نہیں کرتے۔ بھئی عافیت والا رزق، میری آج 1000 روپے کی مجھے ضرورت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1000 روپے عطا کر دیا، میری ضرورت پوری ہو گئی، یہ عافیت والا رزق ہے۔ مجھے گھر میں کچھ سامان کی ضرورت ہے، جیب میں میرے پیسے ہیں، میں گیا بازار سے وہ سامان کو خرید کر لے کر آ گیا، اس کو کہتے ہیں عافیت والا رزق۔ گھر میں چیئر ٹوٹی ہوئی ہے، مجھے ایک کرسی کی ضرورت ہے، کرسی لینی ہے، جیب میں پیسے ہیں، میں بازار گیا، جا کر کے اس کرسی کو لے کر آ گیا، اس کو کہتے ہیں عافیت والا رزق، اسے کہتے ہیں عافیت والی روزی۔ اور فرمایا کہ عافیت والی روزی اور کیسے ملتی ہے؟ عافیت والی روزی خرچ کرنے سے ملتی ہے، خرچ کرنے سے۔ اب یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں کیسے ایسے نوازتے تھے، ان کا مزاج تھا خرچ کرنے کا،
یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے تھے۔ عافیت والی روزی صدقہ کرنے سے، خیرات کرنے سے، غریبوں پر، محتاجوں پر، ضرورت مندوں پر خرچ کرنے سے، یتیم بیواؤں پر خرچ کرنے سے، غریب رشتہ داروں میں خرچ کرنے سے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے عافیت والی روزی ملتی ہے، برکت والی روزی ملتی ہے۔ لیکن آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہمارے جیب میں پیسے ہیں، بینک بیلنس ہے، بینک میں پیسہ پڑا ہوا ہے اور جائیداد کی شکل میں پیسہ پڑا ہوا ہے۔ جو پیسہ ہمارے پاس ہے، پیسہ ہونے کے باوجود سکون نہیں، راحت نہیں، آرام نہیں، پیسہ ہونے کے باوجود پریشان ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جتنا پیسہ اس کے پاس ہے، اس پیسے کو اس نے اپنا پیسہ سمجھ لیا ہے۔ کسی کو اپنے پیسے میں جھانکنے کی اجازت نہیں دیتا، نہ اپنے اوپر خرچ کرتا ہے، نہ اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرتا ہے، نہ غریب رشتہ داروں پر خرچ کرتا ہے، نہ ماں باپ پر خرچ کرتا ہے، نہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، نہ غریبوں کو، یتیموں کو، بیواؤں کو دیتا ہے۔ جتنا رزق اس کے پاس ہے، جتنا مال اور دولت، جتنا پیسہ ہے، وہ مال اور دولت کو اس نے اپنا سمجھ رکھا ہے، کسی کو جھانکنے کی بھی اجازت اس میں نہیں دیتا، اسی لیے وہ پریشان ہے۔ مال خرچ کرنے سے بڑھتا ہے۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ کے گھر مہمان آئے، حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ کے گھر مہمان آئے تو حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ کے گھر ایک بھکاری آیا، سوالی آیا، مانگنے والا آیا۔ تو حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی باندی سے کہا کہ بھئی دیکھو اس فقیر کو کچھ روٹی دے دو۔ اب جا کر باندی نے دیکھا تو صرف ایک روٹی تھی، آ کر کہا کہ حضرت رابعہ بصریہ سے کہا کہ حضور روٹی ایک ہے، آپ روزے سے ہیں، وہ افطار کے لیے آپ کی رکھی ہوئی ہے۔ تو حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ وہ روٹی اس فقیر کو، اس مانگنے والے کو دے دو، وہ روٹی اسے دے دو۔ اب جب وہ روٹی اسے دے دی تو پھر جو ہے روٹی تو ختم ہو گئی، گھر میں اب کوئی روٹی نہیں تھی۔ پھر افطار کے قریب دیکھا کہ بھئی 5 سے 10 مہمان جو ہے تقریباً آ گئے ہیں، 9 مہمان۔ اب کیا کریں؟ لیکن یہ پورے اطمینان سے ہے، باندی جو ہے وہ پریشان ہو رہی ہے۔ تو دروازے پر کوئی آیا، آ کر کے جو ہے روٹیاں ہدیے میں پیش کی۔ دیکھا رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ نے اسے قبول کرنے سے پہلے یہ سوال کیا کہ بھئی روٹیاں کتنی ہیں؟ تو باندی نے آ کر کہا کہ 4 روٹیاں ہیں۔ تو اس نے رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ نہیں، اس کو واپس کر دو، یہ ہماری نہیں ہے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد کوئی آیا، آ کر روٹیاں پیش کی۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ نے باندی سے کہا کہ دیکھو روٹیاں کتنی ہیں؟ تو وہ باندی نے دیکھا کہ 10 روٹیاں ہیں، آ کر کہا کہ 10 روٹیاں ہیں۔ تو حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ 10 روٹیاں ہماری ہیں، قبول کر لو۔ اب مہمانوں کو کھلایا، خود بھی فارغ ہوئی۔ لیکن بعد میں جب باندی نے سوال کیا کہ پہلے جب 4 روٹیاں 5 روٹیاں آئی تھی آپ نے قبول نہیں کی، جب 10 روٹیاں آئی آپ نے قبول کی، اس میں کیا حکمت ہے، کیا راز ہے؟ تو حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایمان دیکھیے، ان کا ایمان کیسا تھا۔ کاش کہ ویسا اللہ تبارک و تعالی ہمارا ایمان بھی ویسے بنا دے، وہ ایمان اللہ ہمیں بھی عطا کرے۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کی آیت پڑھ کر کے کہا، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها تلک عشرۃ کاملہ، جو اللہ کے راستے میں ایک نیکی کرتا ہے اللہ اسے 10 گنا بڑا کر دیتے ہیں، یا 1 روپیہ خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ 1 کا 10 عطا کرتے ہیں۔ میں نے 1 روٹی اللہ کے لیے دی تھی، اب جب 1 روٹی میں نے اللہ کے لیے دی تو مجھے اللہ کی ذات سے پورا یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ کبھی جھوٹا نہیں ہوتا، اللہ 1 کے بدلے مجھے 10 نوازیں گے، تو اسی لیے میں نے وہ 4 روٹی والے کو واپس کیا کہ یہ میرا نہیں ہے، 10 روٹی جو آئی ہے وہ اللہ کی طرف سے آئی ہے۔ جب ان کا یہ مزاج تھا، کچھ نہ ہونے کے باوجود وہ صدقہ کرتے، خیرات کرتے، غریبوں کو، سوالی کو جو ہے سوالی کو عطا کرتے، پھر اللہ تعالیٰ کا ان کے ساتھ ایسا معاملہ ہوتا۔ میرے عزیزوں دوستوں، مال خرچ کرنے سے مال کبھی گھٹتا نہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا زکوٰۃ نکالنے والے کتنے ہیں، ہر بندہ گزشتہ سال جو زکوٰۃ نکالا اس رمضان میں اس سے زیادہ زکوٰۃ نکالنے والا وہ بن جاتا ہے۔ گزشتہ رمضان 5000 نکالا تھا، اب رمضان دیکھیے 10,000، اگلے رمضان 1 لاکھ نکالنے۔ معلوم ہوا کہ زکوٰۃ نکالنے سے مال کم نہیں ہوا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے مال میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ آپ نے کبھی دیکھا کہ زکوٰۃ نکالنے والا، زکوٰۃ ادا کرنے والا جو ہے وہ کبھی جو ہے فقیر ہو گیا ہو؟ آپ نہیں دکھا سکتے۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ جھوٹا نہیں ہو سکتا، اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے۔
اللہ تعالیٰ کے راستے میں جو خرچ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بے شمار عطا کرتے ہیں، انگنت عطا کرتے ہیں۔ تو اس لیے برکت والی روزی، عافیت والی روزی عطا حاصل کرنے کے لیے ہمیں اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہوگا۔ ہمارے بزرگوں کا ایک طریقہ تھا، ہمارے جو اکابر تھے، اس سے پہلے میں واقعے کی طرف آپ کو لے چلوں، آپ کو اس سے اندازہ ہوگا کہ کسی نے دیکھا کہ آسمان میں جو ہے ایک ابر کا ٹکڑا ہے، وہ ابر کا ٹکڑا چلا جا رہا ہے، دیکھے کہ پورے آسمان میں کہیں ابر نہیں ہے سوائے اس ابر کے ٹکڑے کے، ایک ابر کا ٹکڑا ہے وہ چلا جا رہا ہے۔ اب لوگ حیران کہ بھئی یہ ابر کا ٹکڑا کہاں جا رہا ہے، دیکھیں تو چلے، دیکھو تو صحیح کہاں جا رہا ہے۔ اب لوگ چل کر کے دیکھیں، وہ ابر کا ٹکڑا جاتے ہوئے جو ہے ایک زمین پر جا کر رک گیا، زمین کے اوپر، اور اس زمین پر جو ہے کھیتی یا باغ کچھ تھا، اس پر جو ہے برسنا شروع ہو گیا، اس پر برسنا شروع ہو گیا۔ حالانکہ صرف اس زمین پر وہ پانی برسا ہے، بارش برسا ہے، ابر برسا ہے، اس کے علاوہ کہیں بارش نہیں ہوئی۔ اب لوگ دیکھ کر کے حیران، بھئی یہ زمین کس کی ہے؟ جب تحقیق کی گئی، جب پتہ کیا گیا تو معلوم ہوا کہ بھئی یہ زمین ایک مزدور کی ہے، ایک کسان کی ہے، ایک کسان کی یہ زمین ہے۔ جب اس کسان سے پوچھا گیا، اس مزدور سے پوچھا گیا کہ بھئی یہ کیا عجیب معاملہ ہے، ایک ابر کا ٹکڑا اتنی دور سے آیا، صرف آپ کی زمین پر وہ برسا، باقی کسی جگہ پر وہ نہیں برسا، یہ کیا معاملہ ہے؟ تو اس نے کہا کہ اصل بات یہ ہے کہ میں اس باغ سے، اس کھیت سے جو مجھے آمدنی حاصل ہوتی ہے، جو مجھے منافع آتا ہے، جو مجھے کمائی ہوتی ہے، اس کے میں 3 حصے کرتا ہوں۔ ایک حصہ میں غریبوں میں تقسیم کر دیتا ہوں، ایک حصہ میں اپنے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے رکھ لیتا ہوں، اور ایک حصہ واپس اسی زمین میں بو دیتا ہوں، اسی زمین کی کھیتی میں بو دیتا ہوں۔ جب سے میرا یہ عمل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ معاملہ میرے ساتھ ہے کہ جب مجھے بارش کی ضرورت ہوتی ہے تو آسمان سے ایک ابر کا ٹکڑا آتا ہے اور آ کر میری زمین کو سیراب کر کے چلا جاتا ہے۔ قریب کے بزرگوں میں بھی یہ بات دیکھی کہ ہمارے اکابر کا، ہمارے بزرگوں کا ایک معمول تھا کہ وہ بھی اپنی آمدنی سے، اپنی انکم سے، اپنی سیلری سے، ماہانہ جو ان کو منافع ہوتا تھا یا آمدنی ہوتی تھی، انکم ہوتی تھی، اس کے کچھ حصے کر لیا کرتے، اس کو ڈیوائڈ کرتے تھے، اس کو تقسیم کرتے تھے، اس کو ڈیوائڈ کرتے تھے۔ اس کی وجہ سے اللہ نے ان کی زندگی میں ایسی برکت رکھی تھی کہ اس زمانے میں وہ باقاعدہ ہر سال حج فرض ادا کرنے کے بعد نفلی حج کیا کرتے تھے ہر سال۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی برکتیں ان کی زندگی میں رکھی۔ تو ہمیں بھی ایک سسٹم بنانا چاہیے، ہمیں بھی ایک ایسا طریقہ اختیار کرنا چاہیے کہ بھائی 1000 میں 10 روپے، 1000 میں 10 روپے جو ہے ہم مہمانوں کے لیے نکالیں، 1000 میں 10 روپے ہم غریبوں کے لیے نکالیں، 1000 میں 10 روپے مسجد کے لیے نکالیں، 1000 میں 10 روپے حج اور عمرے کے لیے نکالیں۔ گویا 1000 میں 40 روپے ہماری آمدنی کے، ہماری انکم کے، 1000 میں 40 روپے ہم نکالیں۔ اگر 10,000 ہماری آمدنی ہے، 10,000 ہماری انکم ہے، تو 10,000 میں 400 روپے ہم نکالیں۔ 100 روپے مسجد کے لیے، 100 روپے مہمانوں کے لیے، 100 روپے غریبوں کے لیے، مسکینوں کے لیے، اور 100 روپے حج اور عمرے کے لیے، 4 ہنڈیاں رکھیں۔ آپ جب 100 روپے غریب کے لیے، مسکین کے لیے اٹھا کر کے رکھیں گے، جب کبھی سامنے غریب آ جائے گا، مسکین آ جائے گا، ضرورت مند آ جائے گا، تو اس کو دیکھ کر آپ کے چہرے پر بل نہیں پڑیں گے، آپ کا مزاج خراب نہیں ہوگا، بلکہ آپ یہ سوچیں گے بھائی اس کے غریب کے لیے، مسکین ضرورت مند کے لیے میں نے تو پہلے سے نکال رکھا ہے، اب اٹھا کر کے اس کو دے دیں گے۔ جب مہمان آ جائے گا، مہمان کے لیے پیسے نکال کر رکھیں گے، مہمان آ جائے گا، مہمان کے آنے پر کچھ پریشانی نہیں ہوگی، چہرے پر بل نہیں آئیں گے، بھئی مہمان آیا ہے، مہمان کے لیے میں نے تو پیسہ پہلے سے نکال کے رکھا ہے، اب مجھے کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں، جو پیسہ مہمان کے لیے میں نے رکھا ہے اس میں مہمانوں کا اکرام کروں گا، اعزاز کروں گا، ان کی خاطرداری کروں گا۔ دیکھیے جو مال ملتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ملتا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اتنا دیا ہے تو اللہ کے گھر کے لیے بھی ہمیں نکالنا چاہیے، مسجد کے لیے نکالنا چاہیے، مسجد کے لیے، اللہ کے گھر کے لیے نکالیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ برکتیں دیں گے۔ ہر کوئی آج رزق میں برکت چاہتا ہے، عافیت والا رزق چاہتا ہے، لیکن عافیت کا رزق پانے کے لیے، عافیت کی روزی حاصل کرنے کے لیے
پیسہ خرچہ نہیں کرتا، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا، ضرورت مندوں میں خرچ نہیں کرتا، مہمانوں میں خرچ نہیں کرتا، مہمانوں میں خرچ کرے گا کتنی برکتیں اللہ تبارک و تعالیٰ دیں گے۔ ایک شاعر تھا، اس نے ایک شعر کہا، اسی ایک شعر سے وہ دنیا میں جو ہے پوری دنیا میں مشہور ہو گیا، فیمس ہو گیا، مقبول ہو گیا، پوری دنیا میں اس ایک شعر کی وجہ سے اسے پوری دنیا سے بلایا گیا۔ کتنا زبردست شعر اس نے کہا، اللہ میرے رزق کی برکت نہ چلی جائے، اللہ میرے رزق کی برکت نہ چلی جائے، 2 روز سے گھر میں کوئی مہمان نہیں ہے۔ مہمانوں کا کتنا اکرام۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اگر 30,000 آمدنی ہے تو 1,200 روپے نکالے، 300 روپے مسجد کے لیے، 300 روپے غریبوں کے لیے، ضرورت مندوں کے لیے، 300 مہمانوں کے لیے، 300 حج عمرے کے لیے، ایک گولک لا کے ہنڈی میں وہ پیسہ ڈال دیں۔ اب اس کی برکت سے یہ ہوگا، جب حج اور عمرے کی نیت سے آپ پیسہ ڈالنا شروع کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئے گی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اب وہ 4,000 ہوں گے، 5,000 ہوں گے، 10,000 ہوں گے، جتنی بھی وہ رقم جمے گی، اللہ اس کی برکت سے ایسے اسباب پیدا کر دیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ذرائع پیدا کر دیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے آپ کو اپنے گھر بلا لیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، انا عند ظن عبدی بھی، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہوں۔ جب ہم یہ گمان کر کے ہنڈی میں حج اور عمرے کے لیے رقم نکالیں گے، اللہ بے شک قبول کریں گے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو ہم جو ہے برکت والی روزی کے لیے خرچ کریں، برکت والی روزی کے لیے خرچ کریں، برکت والی روزی کے لیے گناہوں سے بچے، تقوی اختیار کریں۔ اسی طرح دوسری بات جو فرمایا، عافیت ملنے کی جو 3 چیزیں میں بتایا تھا، اس میں پہلی چیز بغیر مشقت کے روزی، اور دوسری چیز فرمایا کہ بیماری کے بغیر صحت، بیماری کے بغیر صحت کا مل جانا بھی عافیت ہونے کی نعمت ہے، دولت ہے، عافیت ہونے کی دلیل ہے، علامت ہے۔ اب چھوٹی موٹی بیماریاں تو ہر کسی کو رہتی ہے، کھانسی ہے، نزلہ ہے، زکام ہے، کسی کو سر درد ہے، کسی کو بخار ہے، چھوٹی بی پی ہے، بلڈ پریشر ہے، شوگر ہے، ایسی چھوٹی موٹی بیماریاں تو ہر کسی کو ہوتی ہیں۔ یہ بیماریاں بندے کے رفع درجات کے لیے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے درجات کو بلند کرنے کے لیے بیماریاں دیتی ہیں، لیکن بڑے بیماریاں، کینسر جیسی بیماری، اسٹروک جیسی بیماری اور لقوے کی جیسی بیماری، ایسی بڑی بڑی بیماریوں سے اللہ نے بچا رکھا ہے، بڑی بڑی بیماریوں سے محفوظ رہنا، یہ بھی عافیت کی دولت ہے، عافیت کی ہونے کی ایک علامت ہے۔ اسی طرح تیسری چیز فرمایا کہ عافیت ہونے کی علامت میں تیسری چیز یہ ہے کہ اسے جو معاشرہ ملے وہ عافیت والا معاشرہ مل جائے۔ جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں، جس گھر میں ہم رہ رہے ہیں، پڑوسی اچھے مل جائیں، گھر والے اچھے مل جائیں، جس کمپنی میں ہم رہتے ہیں کمپنی میں لوگ اچھے مل جائیں، جس کارخانے میں ہم ملازمت کرتے ہیں وہاں لوگ اچھے مل جائیں، جس کالج میں ہم جاتے ہیں کالج میں لوگ اچھے مل جائیں، مدرسے میں ہے مدرسے میں لوگ اچھے مل جائیں، مسجد میں ہے مسجد میں لوگ اچھے مل جائیں، جہاں رہیں وہاں عافیت والے لوگ مل جائیں، اچھے لوگ مل جائیں، یہ بھی عافیت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، یہ دور فتنوں کا دور ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے قریب فتنوں کا ایسا، فتنے گویا کہ بارش کی طرح برسیں گے، فتنے بارش کی طرح برسیں گے۔ اللہ کے نبی نے بارش کی مثال کیوں دی؟ علماء فرماتے ہیں کہ جب بارش آتی ہے تو پیچھے پیچھے جو ہے قطرے برستے ہیں، زمین پر گرتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا کہ ایک قطرہ گرنے کے بعد 1 گھنٹہ چھوڑ کر کے دوسرا قطرہ، اور بارش سے جو اپنے آپ کو بچاتا ہے وہی بچتا ہے، بارش سے جو اپنے آپ کو نہیں بچاتا وہ تو بھیگ کر رہتا ہے۔ فتنے بارش کی طرح پے در پہ آئیں گے۔ تو ایسا ہمیں نہ فتنے کا حصہ ملنا ہے، نہ فتنے کا شکار ہونا ہے، نہ فتنے کا حصہ بننا ہے، نہ فتنے کا شکار ہونا ہے۔ تو ایسا معاشرہ، عافیت والا معاشرہ مل جانا، یہ بھی فتنے سے حفاظت کا ایک ذریعہ ہے۔ اسی طرح ہم جہاں عافیت مانگتے ہیں، دیکھیے اب عافیت والے بیوی بچے، عافیت والے بیوی بچوں میں عافیت کیا ہے، یہ کیا چیز ہے؟ معلوم ہوا کہ بھئی بیوی گھر میں ہے لیکن بیوی وفادار نہیں ہے، بیوی شوہر کی تابع دار نہیں ہے۔ عافیت کا مل جانا، عافیت والی بیوی اس بیوی کو کہتے ہیں جو شوہر کی منشا کو سمجھے، شوہر کی عزت کی عصمت کی حفاظت کریں،
شوہر کے اشاروں کو سمجھیں، اور شوہر جب گھر آئے تو اسے مسکرا کر کے دیکھیں، شوہر اسے دیکھ کر کے مسکرائے، پھر اللہ ان دونوں کو دیکھ کر مسکراتے ہیں۔ ایسی بیوی کا مل جانا عافیت ہے۔ اگر بیوی جو ہے بے وفا ہے، بیوی جو ہے شوہر کے حق میں قائم ہے، تو پھر وہ عافیت اسے نصیب نہیں ہے۔ اب ایک بندہ ہے 15 سال سے جو ہے 10 سال سے اولاد مانگ رہا ہے، بیٹا دے دے اللہ، بیٹا دے دے یا اللہ، بیٹا دے دے۔ اب 15 سال کے بعد اسے بیٹا ملا، وہ بیٹا اس کی ناک کٹانے کا ذریعہ بن گیا، اسے ذلیل رسوا کرنے کا، زمانے میں 4 لوگوں کے سامنے ذلت و رسوائی کا ذریعہ اس کا بیٹا بن گیا۔ اب یہ کہتا ہے کہ یا اللہ ایسی اولاد دینے سے بہتر تھا کہ میں بے اولاد رہ جاتا، مجھے ایسی اولاد کی کیا ضرورت۔ آج کے بچوں سے پہلے ایسا ہوتا تھا کہ بچے جو ہے ماں باپ سے ڈرتے تھے، لیکن آج کے بچوں سے جو ہے باپ ڈرتا ہے، باپ ڈرتا ہے۔ عافیت والا بیٹا، عافیت والی بیٹی مل جانا۔ عافیت والا بیٹا کون ہے، بیٹی کون ہے؟ باپ کے اشاروں کو سمجھے۔ عافیت والی بیٹی وہ ہے ماں کے اشاروں کو سمجھے، ماں کا اشارہ سمجھ کر کچن میں چلی جائے، ماں کا اشارہ سمجھ کر گھر کی صفائی کر دے۔ عافیت والا بیٹا وہ ہے باپ کا اشارہ سمجھ کر کے بازار سے سامان خریدنے کے لیے چلا جائے، وہ عافیت والے۔ آج ہم مانگتے ہیں عافیت والا داماد نہیں مانگتے، عافیت والی بہو نہیں مانگتے، عافیت والا معاشرہ نہیں مانگتے۔ اب عافیت والا داماد نہیں مانگنے کی وجہ سے داماد تو مل گیا، لیکن ہر آئے دن جو ہے جوڑے کا مطالبہ وہ کر رہا ہے، جہیز کا مطالبہ کر رہا ہے، سواری کا، کار کا، گاڑی کا، موٹر سائیکل کا وہ مطالبہ کر رہا ہے، اور گھر کا مطالبہ کر رہا ہے، گھر کے ایڈوانس کا مطالبہ کر رہا ہے، اور دکان اوپن کرنے کے لیے دکان کے ایڈوانس کا مطالبہ کر رہا ہے۔ اب جب دکان شروع کر لی تو دکان کے لیے بھنڈوال کا مطالبہ کر رہا ہے۔ آئے دن بیٹی پر ظلم کر رہا ہے، جہیز کے لیے تشدد کر رہا ہے۔ ایسا داماد، منحوس داماد ملنے سے بہتر تھا کہ نہیں ملی۔ ہم نے مانگا لیکن عافیت والا داماد نہیں مانگا، جس کی وجہ سے داماد تو ملا لیکن اس میں عافیت نہیں۔ اب عافیت والی بہو نہیں مانگتے، جس کی وجہ سے بہو تو مل گئی لیکن اس بہو نے گھر والوں کا جینا حرام کر دیا، شوہر کی زندگی تباہ کر دی، اپنے گھر والوں کے لیے، ساس سسر کے لیے جو ہے وبال جان بن گئی۔ اب وہ شوہر کی زندگی کا سکون اس نے برباد کر دیا، کہیں پر جا کر ڈوری کیس وہ کر رہی ہے، کہیں پولیس میں اس کی کمپلینٹ کر رہی ہے۔ ایسی بہو ملنے سے بہتر تھا کہ نہیں ملتی۔ ہم نے عافیت نہیں مانگی جس کی وجہ سے ہمارے ساتھ یہ مانگ۔ ہم سواری مانگتے ہیں لیکن عافیت والی سواری نہیں مانگتے۔ عافیت والی سواری کیا ہے؟ وہ سواری جو آرام سے چلے، جو بار بار ریپیئر کے، مرمت کے قابل نہ ہو، جسے بار بار مرمت کرانے کی ضرورت نہ ہو۔ ایک مرتبہ اسٹارٹ کر دیں تو وہ ہمیں آفس تک پہنچا دے، ایک مرتبہ اسٹارٹ کر دیں تو کمپنی تک پہنچا دے، منزل مقصود تک پہنچا دے۔ اب ایسی گاڑی جس میں عافیت نہیں ہے، نئی گاڑی ہے لیکن اس کو اسٹارٹ کرتے کرتے 15 منٹ لگ گئے، جب اسٹارٹ کر کے دیکھا تو وہی بریک ٹوٹا ہوا ہے، بریک جب دلا کے دیکھا تو پنچر ہو گئی ہے، پنچر جب دلا کر کے دیکھا تو گاڑی میں پیٹرول ہی نہیں ہے۔ ایسی سواری کی ضرورت ہی کیا ہے؟ وہ سواری عافیت والی ہے جو بندے کو اسٹارٹ کرتے ہی جو ہے منزل مقصود تک پہنچا دے۔ گھر بھائی زندگی بھر جمع پونجی رقم جمع کر کے، محنت کمائی جمع کر کے، پوری زندگی کی کمائی کروڑ سوا کروڑ جمع کر کے اس نے ایک گھر خریدا، لیکن وہ گھر میں عافیت نہیں ہے۔ گھر خریدا لیکن گھر میں جو ہے پانی نہیں ہے، پانی کا بوریل نہیں ہے، پانی کا کنیکشن نہیں ہے، گھر میں جو ہے چھت ٹپک رہی ہے، چاروں طرف سے چھت جو ہے ٹپک رہی ہے، پانی برتنا چاہیے تھا لیکن آسمان سے پانی ٹپک رہا ہے۔ کھڑکی کھول رہے ہیں تو کھڑکی ٹوٹ رہی ہے، کھڑکی کا غل کھول رہے ہیں تو وہ ٹوٹ رہا ہے، وہاں ہاتھ لگاؤ تو وہ ٹوٹ رہا ہے۔ سال کے 360 پر 5 دن جو ہے اسے سروسنگ کی ضرورت پڑ رہی ہے۔ ایسے گھر سے بہتر تھا کہ کرائے کا عافیت والا گھر اسے مل جاتا۔ ہم نے گھر مانگا لیکن عافیت نہیں مانگی، جس کی وجہ سے گھر تو مل گیا لیکن عافیت والا گھر نہیں ملا۔ میرے عزیزوں، ایک عافیت کے متعلق میں ایک مثال یا ایک واقعہ کہہ کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ جو عافیت مانگتے ہیں انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے عطا کرتے ہیں، بغیر عافیت کے جو مانگتا ہے اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے۔ ایک بندہ تھا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے گھوڑا مانگتا تھا، یا اللہ مجھے گھوڑا دے دے، یا اللہ مجھے گھوڑا دے دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے گھوڑا مانگا کرتا تھا، لیکن عافیت کے ساتھ اس نے نہیں مانگا۔ تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ شہزادہ شکار کے لیے گیا اور جس گھوڑی پر وہ گیا وہ گھوڑی حاملہ تھی، حمل سے تھی۔
شکار جانے کے بعد جنگل میں اس گھوڑی نے بچہ جنم دیا۔ اب شہزادہ اکیلا ہے، اس بچے کو لے کر جانے والا کوئی نہیں۔ یہ شخص جو دعا مانگتا تھا اللہ مجھے گھوڑا دے دے، مجھے گھوڑا دے دے، اب اس کو شہزادے نے بلایا، بھائی آؤ ادھر۔ اس نے بلا کر کہا کہ یہ گھوڑے کا بچہ ہے، اس کو لے جا کر محل پہنچا دو، محل پہنچا دو۔ اب وہ انکار بھی نہیں کر سکتا تھا، اگر وہ انکار کرتا تو پھر اسے شہزادی کی طرف سے سزا مل سکتی تھی، تو وہ انکار نہیں کر سکتا تھا، تو اس نے گھوڑے کو اٹھا لیا۔ اب راستے میں آتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھ کر کے کہہ رہا ہے، اللہ میں تو سمجھتا تھا، میں نے سنا تھا کہ آپ دعا سنتے ہیں، آپ دعا سنتے ہیں، میں نے دیکھ لیا کہ آپ نے میری دعا سن لی، لیکن آپ دعا سمجھتے نہیں ہیں، آپ دعا سمجھتے نہیں ہیں، آپ نے دعا تو سن لی لیکن آپ نے دعا سمجھی نہیں۔ میں نے سواری کے لیے آپ سے گھوڑا مانگا تھا، آپ نے ایسا گھوڑا دیا جو مجھ پر سوار ہو گیا۔ کیوں؟ عافیت اس نے نہیں مانگی۔ اگر وہ اللہ سے ایسے دعا مانگتا کہ یا اللہ مجھے سواری کے لیے عافیت والا گھوڑا عطا فرما دیجئے، تو پھر اللہ تعالیٰ اسے جو ہے سواری کے لیے گھوڑا عطا فرما دیتے۔ بہتر سے بہتر چیز اللہ عطا کرتے تھے۔ اگر کوئی بندہ صرف روٹی مانگے، یا اللہ مجھے روٹی دے دے، یا اللہ مجھے روٹی دے دے، یا اللہ، روٹی تو جیل میں بھی دی جاتی ہے، ہو سکتا ہے کہ بھئی جیل میں اسے بٹھا کر کے جو ہے روٹی کھلائی جائے، لیکن جب بھی آپ دعا مانگے عافیت، اللہ کے نبی ہر دعا میں اللہم انا نسألک العفو والعافیہ، اللہم انی اسألک دوام العافیہ، ہمیشہ کی عافیت اللہ کے نبی علیہ السلام نے مانگی ہے۔ تو جب بھی دعا مانگے عافیت والی دعا مانگے، عافیت اگر نصیب ہو گئی تو ہم دنیا میں بھی کامیاب ہیں، آخرت میں بھی کامیاب ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔